جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود والطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الركب. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه رضي الله عنه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين. اس میں اختلاف ہے کہ قاعدہ اولا میں کہاں تک پڑھا جائے. ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ تشہد تک پڑھا جائے، اور شافعی، احمد، اسحاق اور متاخرین احناف یہ تقیید مکتوبات اور مؤکدات اور واجبات میں کرتے ہیں. سنن زوائد میں اور نوافل میں اور مندوبات میں اختیار دیتے ہیں کہ تیسری رکعت میں سبحانک اللہم بھی پڑھ لے، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھ لے. شمس الائمہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ فقہائے احناف کا اتفاق ہے کہ قاعدہ اولا میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے، آگے نہ پڑھا جائے. اور سجود سہو صرف فرض، واجب اور مؤکدات میں کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز میں کسی نے زیادہ پڑھ لیا تو سجود سہو نہیں ہے. مفتابی قول یہی ہے ہمارا کہ اخرین میں کسی نے صورت ملائی یا قاعدہ پورا کیا، لا سہو علیہ، یہ اجازت معلوم ہو رہی ہے. اور مؤکدات اور واجبات ہمارے ہاں ملحق بالمکتوبہ ہے. مفتابی قول کے مطابق اگر سنت کے 4 ظہر قبلیہ میں یا جمعہ کے قبلیہ و بعدیہ میں کسی نے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا تو سجود سہو کرنا اولا ہے. قاضی خان امام ابن حجر ہیتمی نے الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں اور ان کے حوالے سے علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام سجود سہو میں نقل کیا ہے کہ جب امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا اور شاگردوں کو پڑھایا کہ پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک اکتفا کرو اور اس کے آگے نہ پڑھو. اگر کسی نے اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد فقط سہا سہوا متعمدا وعلیہ ان یسجد لسہوی فرآ فی المنام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ابا حنیفہ لما اوجبت سجدۃ السہو علی من صلی علی فی القعدۃ الاولی. فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لأنه قد سہاک ولا ينبغي للأمة ان تنسى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما تعمدا فما قلت وما فعلت. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له ببرکۃ العلم. فتاوی شام سجود سہو بحوالے ابن حجر ہیتمی مکی شافی اور ان کی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان. حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو مجھ پر درود بھیج رہا ہے پہلے قاعدے میں آپ اس پر سجدہ سہو واجب کر رہا ہے. حضرت نے کہا کہ وہ بھول کے پڑھ رہا ہے، امتی ہو کہ آپ کو بھول رہا ہے، اور
رہ گیا تعمدن پڑھنا تو یہ آپ کا نہ قول ہے اور نہ فعل ہے. کتنا بڑا مستحکم علم ہے. نبی کو براہ راست کہنا کہ وَأَمَّا تَعَمُّدًا فَمَا قُلْتَ وَمَا فَعَلْتَ، یہ کیسے کرے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. 15ویں صدی میں ابو حنیفہ سے درسگاہ گل گلزار رہتا. درس وہ ہے جس میں امام اعظم کا ذکر خیر ہو جائے. آئد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسک ما کررتہ یتدوہ قال الشافعی. لا الہ الا اللہ. تو پہلے قاعدے غیر معقدات، زوائد، نوافل، ان میں درود پڑھا جاتا ہے. اصل میں شفع کاملہ 2 رکعت ہے اور یہ 2 تو احتراماً ملحق ہے، لیکن مکتوبات اور ان پر ملحقات معقدات سنن وہ فی حکم المکتوبات. اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ عام فقہا کہتے ہیں کہ سنن معقدات ملحق بالنوافل ہے، تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے وَالْعَجَبُ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وَقِلَّةِ نَظَرِهِ فِي الْفِقْهِ. تو آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں، آسانی سے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قبلیہ ظہر کسی نے 2 رکعت پڑھی تو یاد ہے بعد الظہر دوبارہ کیا پڑھے گا؟ 4 لوٹائے گا. انہوں نے کہا یہ 4 ثابت ہے، یہ 2 نہیں ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ نہ معقدات میں اختیار نہیں ہے، اور جب اختیار نہیں ہے تو یہ ملحق بالمکتوبات ہے نہ کہ ملحق بالنوافل ہے. چاہیے تھا کہ بھئی 2 رکعت ہو گئی ہے، نماز کے بعد 2 اور پڑھ لے، تو صاحب ہدایہ نے ترجیح کو دی کہ نہ، یہ 4 پڑھنی تھی اور اس نے 2 پڑھی، لہذا وہ نفل ہو گئے. 4 موقت کا اعادہ بعد الصلاۃ دوبارہ کر. اور اس کے پھر آپ کو بہت اشباہ اور اقران ملیں گے فقہ میں. چلو. وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب رضي الله عنه حسن لا نعرفه إلا من حديث ليس عن بكير. وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب رضي الله عنه غير قصة حديث بلال رضي الله عنه، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. مطلب یہ کہ نماز میں اشارہ بھی ہوا ہے اور نماز میں کلام سلام بھی ہوا ہے، لیکن بالترتیب منسوخ ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً نماز میں پابندیاں بڑھ گئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے کہ کلام نماز میں منسوخ ہے، پھر ایک باب قائم کیا کہ سلام بھی منسوخ ہے. کچھ اشارہ ایسا ہے جو کلام کا ہم معنی ہے، جیسے کسی نے آ کے کہا کہ فلاں ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، یہ تو جواب ہے. فَيَدٌ مُسَلِّمَةٌ وَطَرْفٌ شَاخِصٌ
وَخْشَنْ يَذُوبُ وَمَدْمَعٌ مَسْفُوحٌ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. یا کسی نے کہا کہ فلاں ہیں، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس میں اختلاف ہے. صاحب بحر فساد کے قائل ہے اور ان کے بھائی صاحب نہر عدم فساد کے قائل. یا کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، یعنی کوئی بچہ آگے آ رہا ہے یا گاڑی آ رہی ہے، راستے میں کوئی چیز ہے، آپ نے کہا کہ اٹھاؤ، تو آپ نے زور سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا اشارہ کا پہلو غالب نہیں. اصل بات یہ ہے کہ نصوص میں تو تعارض یقینی ہے. حسب النصوص فیصلہ کرنا اور اس پر مذہب بنا کرنا بظاہر دشوار ہے، اور قیاس مختلف الامرین ہے. اگر اشارہ دیکھا جائے کہ عدم کلام ہے تو فساد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر دیکھ لیا جائے کہ نحات کہتے ہیں کہ الاشارہ تو ابلغ من التصریح، اشارہ تو تصریح سے بڑھ کر ہے، تو فاسد ہونا چاہیے. تو جس اشارے میں کلام کا پہلو غالب ہے اس کو مفسد صلاۃ کا یا ناقض الصلاۃ کا، اور جس میں ذکر کی حیثیت غالب ہے اس کو عدم فساد کا. ہمارے مذہب میں بھی نقول مختلف ہے. چلو. باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتسبيح للنساء وبه قال حدثنا خناد. مطلب ہے کہ اگر نماز میں مردوں کو کوئی سانحہ پیش آئے، اللہ حفاظت فرمائے، تو سبحان اللہ پڑھ لے. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. استاد سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن اس طرح کا کئی فقہ میں فی الحال فروع نہیں ملے. اگر کسی کو ملے تو مجھے اطلاع دے دے. اقول له من الشاکرین یا مولانا. اور اگر خواتین کو کوئی حادثہ پیش آئے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے، اس طرح تصفیق، صفق الید بالید، ضرب الید بالید، کیونکہ خاتون کی آواز بھی الگ تحقیق عورت ہے، صوتها عورت مستورت، اس لیے اذان دینا منع ہے، جماعت کرانا منع ہے، خواتین کا جہر ناپسندیدہ ہے. جی. وبه قال حدثنا خناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال علي رضي الله عنه كنت اذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال ابو يصلي نسبح، اصل میں فسبح، لیکن التصاق کی وجہ سے فاف تفریعیہ اڑا دیا. جی. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم. وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. التثاؤب، تثاءب يتثاءب کے معنی ہے جمائی لینا. پشتو میں کہتے ہیں اسویلے کور کاباسی کور ہے. اب تمہیں بہت آتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیطان کا دخل ہوتا ہے. شیطان سستی سے بہت خوش ہوتا ہے اور چستی سے شیطان کو بہت نقصان پہنچتا ہے. سستی سے بہت زیادہ پرہیز کرو، سست مت ہو. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی، اگرچہ ان کمبختوں نے خاک کر دیا حضرت کی نصیحتوں کو، کہ اگر تقاضا آرام کرنے کا بھی اور کھانا کھانے کا بھی تو حضرت نے لکھا ہے کہ کھانا کھا لے، چستی آ جائے گی.
آرام کرنے سے تو غفلت بڑھ جائے گی. ویسے ہی 56 سال نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر اسلام کا جھنڈا نہیں لے رہا ہے. سم نر مذکر سڑے ہوگا اور ان دونوں ٹول بانے رہا کے کھولو محافظ. 56 سال سلطنت میں 28,000 لڑائیاں لڑی, سب میں اللہ نے فتح یاب فرمایا. تو چستی نامناسب بات ہے. آپ کے ذمہ ہے 8 بجے آپ کی کلاس لگتی ہے, غیرتی اور چستبا طالب 7:30 پونے 8 سے پہلے درسگاہ میں پہنچاؤ. یہ مرد مومن ہے, یہ مرد آہنی ہے, یہ فولادی اعظم والا آدمی ہے, یہ مستقبل کا روشن مینار ہے. ظاہر ہے ہم بھی 5-10 منٹ آپ کی وجہ سے دیر کر لیتے ہیں کہ بھئی اہم سبق ہے, کے ساتھ ہی دیر کرتے رہ جاتے ہیں. تو آپ کو تو 8 بجے سے پہلے کچا کچ کلاس بھرنا چاہیے. خدا نخواستہ بیماری علیحدہ ہے, عذر اور چیز ہے, لیکن بیماریاں پیدا کرنا اور عذر بنانا بھی مرض کو دعوت دینے کے مترادف ہے, اور صحت اور فرصت کی ناشکری ہے. ایک عالم دین ملنے آیا, ترمذی شریف میں شریک ہوا, پھر اس نے درخواست کی کہ میں بخاری میں بھی بیٹھتا ہوں. دیوبند کا عالم تھا. میں نے کہا 1000 بار بیٹھو. بیٹھ گیا, بہت خوش ہوا, بہت فوائد اور برکات کا ذکر کیا. مجھے کہا یہ بہت اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ 8-10 دن آپ آرام کر لیتے, چست ہو کے جاتے. میں نے کہا میں چست ہوں. میں نے کہا درس دینے والا جب درس نہ دے تو اس کو آرام ملے گا یا درس دینے سے آرام ملے گا؟ کلمہ پڑھ کے جواب دو. چپ ہو گئے. تو میں نے اس کو واقعہ سنایا. میں نے کہا پاکستان کے حالات ہمیشہ ہی خراب رہتے ہیں, اور نیک لوگ اور اچھے لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو حضرت اقدس قافلہ حق کے آخری سپہ محمود الملت والدین فقیہ و حاضر الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. عبدالعزیز صالح جو مسجد نبوی کے امام اعظم تھے اور قاضی القضات تھے حرمین کے, اور بادشاہ کے برابر سمجھے جاتے تھے, وہ حضرت کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. حالانکہ وہ عمر میں بہت بڑے تھے. 117 سال میں امام صاحب کا انتقال ہوا. مولانا تقی صاحب مدظلو سے میں نے ایک دن پوچھا تھا, انہوں نے کہا میں 30 سال سے آ رہا ہوں. آج سے 30 سال پہلے کا یہی امام صاحب ہے اور یہی مسلح ہے. اس وقت دیرش کالوش ذرا دگا امام دے دائے مزین دی. تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو کہا کہ بس چھوڑے, پاکستان رہنے تو بس یہی آپ کی جگہ ہے, ہم خود استفادہ کریں گے. وہ قاضی القضات تھے اور کہا کہ میں محتاج ہوں آپ کے علم غزیر کا اور بحر سیال کا, اور بس آرام کرے باقی زندگی. تو حضرت مفتی صاحب نے بڑی ٹنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر ہے, کوئی شک نہیں کہ آپ موجودہ دنیا میں میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح آرام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. پاکستان میں ہمارے ذمہ بہت کام, اور ہم بخاری کا باب سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں. ہمارے استاذ شیخ العالم محدث کبیر شارح البخاری و ترمذی عکس ثانی اپنے شیخ انور شاہ کشمیری حضرت بنوری نے ان کو کہا تھا کہ آپ چھوڑے ویسے سیاسیات. اس نے حضرت مدنی کو ضائع کیا تھا یہ وہ. تو حضرت نے فرمایا کہ میں سیاست کو بخاری کا باب سمجھتا ہوں, اور میں سیاست اتنے شوق سے اور ضرورت سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر جیسے بخاری شریف پڑھانے میں دیتا ہے اس میں بھی دے گا.
سبحان اللہ. ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. سبحان اللہ. تو تصاوب اس میں شیطان کا دخل ہے. بار بار آدمی جمائیاں لیتا ہے، اردو میں اس کو جمائی کہتے ہیں، اور پشتوں میں آباسا ہی ہوا ہے. جہانگیری پختوں کے منگو تو آباسا ہی ہوا ہے. خون میں بڑے آباسا ہی آباسے. بعض لوگ اس کے ساتھ آواز بھی نکالتے ہیں. حدیث میں ہے، الاختیار میں روایت ہے، لا تقل ہاں ہاں ان شیطان یضحک منہ. شیطان ہنستا ہے کو نا خلائے چنگا کا آواز نہیں ہوا تھا، خلائے اورانا کا. تو اس میں 3 موقف ہے. ایک موقف یہ ہے کہ فلیقذم ہو، نہ آنے دے، روکے. دوسرا موقف یہ ہے کہ فلیضع یدہ فی فیہ، ہاتھ منہ پہ رکھے، اس کو روکے. مشہور ہے کہ بائیں ہاتھ کی پچھلی ہتھیلی رکھے اس طرح. مگر مجھے اس پہ اشکال ہے کہ یہ ہاتھ تو یسرا ہے اور ملوث فی الانجاس ہے، تو میرا اشکال بالکل صحیح نکلا. استاد بنوری نے بھی شک کے ساتھ ذکر کیا کہ بائیں یا دائیں. تو 2 خطرے پیدا ہو گئے. ایک تو یہ کہ استاد محترم کو اس وقت تک حدیث نہیں ملی. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی پچھلی ہتھیلی، یہ شاید کوئی قیاسی فروع ہے، فرع ہے. مگر کسی کو دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ بائیں ہاتھ کا پچھواڑا رکھتے ہوئے دیکھا. اگر اس کو دیکھا جائے کہ شیطان کو روکنا ہے تو پھر بائیں مناسب ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ منہ بہت احترام و تقدس کی جگہ ہے تو پھر دائیں رکھنا مناسب ہے. کبھی کبھی امرین متضادین ہو جاتے ہیں عند نظر الفقی. کبھی اختیار ہوتا ہے، کبھی ترجیح اور راجح ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں باتوں کو؟ اس قسم کے فروع جو ہے نا، فقہ کی 3 کتابوں میں ہے. حلبی کبیر، شرح منیہ 1، تحتاوی علی المراقی 2. اور فتاوی قاضی خان میں بہت زیادہ فروع ہے. شیعہ مذہب کی ایک کتاب ہے فروع کلینی، ایک ان کے اصول ہے، ایک فروع ہے. فروع میں تمام مسئلے اہل سنت سے لیے لکھا ہے. اس میں بھی فروع کی تفصیل بہت زیادہ ہے. فروع سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، جزیات کو کہتے ہیں، جس کو عام فقی جزیہ کہتے ہیں. جزیات کو فروع کہتے ہیں. جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی دارالحدیث میں آتے وقت کس طرح، تو آپ کہے جیسے مسجد میں جاتے ہوئے. یہی حال پر نکلتے وقت بھی ہو گئے. تو اب من حیث الفن فرع تلاش کرنا ہوگا. ہندوستان میں ایک بڑے عالم تھے مولانا مجاہد الاسلام صاحب، اڑیسہ کے شیخ الاسلام تھے. تشریف لائے تھے سبا اقسم کی دعوت پر، اقسم علوم آئے. تو انہوں نے تعجب کیا. اس زمانے میں میرے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہوتی تھی، ٹانگ صحیح تھی. تو ٹانگ ٹوٹنے کے بعد جمعے کی لاٹھی لی ہے. جمعے کے لیے تو نہیں لیا، عام حالات میں بھی لاٹھی ہوتی. تو انہوں نے تعجب کیا کہ کراچی میں علماء دیوبند بغیر عصا کے خطبہ دیتے. میں نے کہا عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ یکرہ اخذ العصا للخطبہ. تو مجھے کہا وجہ کراہیت بتانی پڑے گی. میں نے کہا عدم ورود فی الاثار والاخبار. خیر پھر وہ 3 مذہب بیان ہوئے ہیں کہ جن کا عام عادت نہیں ہے اور وہ جمعے میں لے زیر بحث ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے ترجیح دی ہے کہ ہونا چاہیے.
عام فقہا منع کرتے ہیں، مفتی محمود کا بھی عمل نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ عام زندگی میں بھی ہے اور صرف جمعے کے لیے بھی پھر ضرور ہونا چاہیے، جیسے ہماری لاٹھی ہمیشہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ضرورت مند ہو، بیمار ہے، لاؤڈ سپیکر پکڑتا ہے تو لاؤڈ سپیکر میں کبھی کبھی شارٹ آ جاتا ہے، خطرہ ہے۔ سمجھ رہے باتوں کو؟ تو اس کو فروع کہتے ہیں۔ تسلسل فروع تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مثلا عوام میں مشہور ہے کہ کسی بے جا جگہ میت واقع ہو جائے تو نہلا دہلا کفنا کے، لیکن اس نہلانے کو غسل نہیں کہتے ہیں، دھونا کہتے ہیں، اور اس کپڑے کو کفن نہیں کہتے ہیں، لپیٹنا کہتے ہیں، اور جگہ کو قبر نہیں کہتے ہیں، کھڑا کہتے ہیں، خفرا، اور اس کو کہتے ہیں آج ہی امانت و نافی کے، زمین کو کہے ہماری امانت ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے۔ اس کے بعد 6 مہینے، سال بعد، 2 سال بعد آ کے اپنے مردے کو کھیڑتے، فوجدوہ کما وضعوہ، ایسے ہی تازہ دم ہوتا ہے جیسے رکھا ہے۔ کوئی امانت کے خیانت خزمہ کام نہ کہیں تو ملائے اور خیانت گرے بےمانہ دخاور و نم گند ہے۔ یہ میں نے بیان کیا تھا روح المانی کے حوالے سے۔ ایک دن حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے کہا کہ میاں وہ روح المانی میں کہاں ملے گا؟ میں نے آپ کے حوالے سے بیان کیا ہے اور وہ جگہ مانگی جا رہی۔ میں نے روح المانی میں مقتدر مقامات سب دیکھ لیے اور نہیں نظر آیا، بہت خفنان ہو گئے۔ اور بالکل عبارت ہی اب جیسی عبارت ابھی پڑھی، عبارت حفظ تھی، بعض اوقات حافظہ مطالعہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ درود ابراہیمی، اللہ مالوسی کی روح پر فتوح کو دعا دی۔ میں نے کہا آپ کی کتاب میں نے دیکھا ہے اپنے مل نہیں رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہے میری مدد فرمائے۔ یقین کرے اس دعا کے ختم ہوتے ہی خیال آیا کہ ہر رکوع کے بعد یا 2 رکوع کے بعد وہ ایک فصل قائم کرتے ہیں، وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِي الْآيَاتِ، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کے بعد وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِي الْآيَاتِ میں نکل آیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، فروع اور جزیات۔ ایک کمشنر کے ہاں ہم بیٹھے تھے، ایک قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں رکھا تھا، مسلمانوں نے ہنگامہ کیا کہ نکالو یہاں سے، ہمارے مردوں پر اس کی وجہ سے لعنت آ جائے گی۔ تو وہ کمشنر جو تھا اس نے پھر علماء سے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ تو طے ہو گیا کہ اس قادیانی لاش کو نکالنی ہے مسلمانوں کے قبرستان سے، مگر کہاں رکھیں گے؟ یا آپ کتاب کی روشنی میں گئے۔ لیارامیو کمشنر چاپ پکڑو دا مولیانہ سے مشہور مولیان دے اور صدم تشین دے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا عمل کرو گے یا ایسا امتحان لے رہا؟ کہا عمل کروں گا۔ میں نے کہا فتاوی بزازیہ کتاب المقابر میں لکھا ہے کہ کافر مطلق یا مرتد کو ایسی جگہ دفنائے کہ کبھی بھی وہاں مسلمانوں کی قبرستان وہاں نہ پہنچے، اور وہ کفار کا قبرستان بھی بڑھے تو اسلامی قبرستان تک نہ پہنچے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ہمارے ایک ساتھی ہے وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اس کو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، جب سب خاموش ہو اس کی آواز گونج جاتی ہے۔ میں نے کہا فتاوی بزازیہ قبر مقابر کے آداب میں لکھا ہے کافر مرتد زندیق ملحد کو وہاں دفنا دو کہ وہ جگہ جتنی بھی بڑی ہو جائے اسلامی قبرستان کو ٹچ نہ کرے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اللہ اکبر، ان کے قبرستان کے ٹچنگ کو بھی منع کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی آپ سے گپ شپ لڑنے ادھر آئے کہ یہ تو اسلامی مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کو ہمیشہ میں نے نصیحت کی کہ 3 چیزوں پر کامل نظر رکھے۔ ایک قرآن کریم پر کہ ہر آیت کا ترجمہ و تفسیر احکام آپ کو یاد ہو۔
سال میں 2 سال میں 10 اور 20 سال میں یاد کرو، کچھ تو کرو، تو کنڈ زویا سقو بویا. دوسرا یہ کہ فقہ حنفی کے فروع ضبط ہو. جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بارے میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت گنگوئی فقیہ شام سے بڑا ہے، وہ یہی فروع میں بڑے. فروع مولانا کو بہت اچھے یاد. اور تیسری بات کیا ہے؟ قائد تو آ گئے. ہاں چلو قائد پڑھو. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التساوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليقضم ما استطاع. فليقضم جہاں تک ہو سکے روکے جی. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عام مجلس کے اندر بھی تصاوب آ جائے تو بائیں ہاتھ کی بائیں ہتھیلی یوں رکھے، روک لے اسے، اور منہ نہ کھولے. لوگ اگر منہ کھولنا ہے تو نیچے کر لے منہ، یعنی کہ لمبی بالٹی جو ہے یا کیمرے کی طرح لوگوں کی طرح دیکھ رہا ہے. ہاں شرم کی بات ہے، بہت بے حیا گیری ہے. فوراً ہاتھ رکھے، اور اگر نماز میں آیا تو دائیں ہاتھ کی دائیں ہتھیلی رکھے جی. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم التثاوب في الصلاة. قال إبراهيم إني لأرد التثاوب بالتنحنح. ابراہیم نخی کہتے کہ جب مجھے تصاوب آ جاتا ہے تو میں گلا کھنکھارتا ہوں. یہ مصیبت نہ بل مصیبت. ہدایت کی رائے ہے کہ گلا کھنکھارنا بغیر عذر کے مفسد صلات ہے. تو شاید ابراہیم نخی کا فقہ علیحدہ ہوگا جی. باب ما جاء ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، دوسرا بیٹھ کر. تو جو بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے مشقت کم ہے تو ثواب بھی آدھا ہوگا. لیکن اگر عذر کی وجہ سے اس طرح ہے کہ یا تو بیٹھ کر پڑھے گا یا چھوڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نہ پڑھیں تاکہ جلدی عذر نہ آئے. ہمارے استاد مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 101 سال میں مرے ہیں. یقین کرے کہ حضرت بیٹھ کر پڑھنا جانتے ہی نہیں. یار ہمارا تسلی نہیں کی وہ جی کیے نہ کہنا تمہارا بوڑھا ہے زور سڑا ہے. یار ہمارا تسلی نہیں کی سو. اور دوسرا نماز بہت اطمینان سے پڑھتے تھے. اور حضرت مولانا حمداللہ صاحب جیسے وہ گفتگو تیز کرتے تو بس نماز بند. میرا ڈھا گئی ملا شلجر شکا تھا کئی پپیزنے منٹا کے سیدھے سو ہے. حضرت مولانا حمداللہ صاحب برا مان گئے. ضرور منگتا نہ فاتحہ راضی نہ صورت اخلاص راضی. میں اس کو کہتا پورته کیږي نو بنا سے تپوس کوم ته داسې وکړي بیا رکوع کې نو ته په قیام کې سوې کتا ته بلا مسئلہ ملو شوی ہے. ان کی سپیڈ تیز ہے، اصل میں سپیڈ بہت تیز ہے. اللہ اکبر اللہ. چلو. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. یہ وہ روایت ہے عمران بن حسین کے. اس میں پیغمبر نے قیام و قعود نہ کرنے کی صورت میں اشارے کی نماز بتائی ہے اور فرمایا کہ سجدے کا اشارہ ذرا رکوع سے زیادہ کیا کرو. اور اس میں منع فرمایا ہے تفصیلی روایت میں کہ نماز میں لکڑی یعنی کوئی میز یا تکیہ آگے رکھا جائے. جی. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد
قال أبو عيسى لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطيع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. یہ تقریباً متفق علیہ صورت ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلائے اور سر مریض کا تھوڑا سا اونچا کرے. شوافی کے نزدیک علی الجنب پڑے گا، یعنی سر اس کا قبلے کی طرف ایسا ہوگا اور ٹانگیں یوں ہوگی. بدائع الصنائی میں کاسانی نے لکھا ہے کہ یہ تو قبر میں رکھنے کا طریقہ ہے، یہ مریض کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے. کیا ہے؟ بالکل سویا ہوا، سویا ہوا. کیا کھاتے ہو؟ کیوں اتنے سست ہو؟ چست ایسا ہو جاؤ لنگوٹ کی طرح. کیا ہوا ہے تجھے؟ اس پر اشکال کیا ہے میں نے. یہ قرآن کریم میں ہے وعلی جنوب ہے، تو شافی کا مذہب ملتقط من الکتاب ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حنفیہ کا مختار مذہب مریض کے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قبلے کی طرف ٹانگیں کرے اور سر تھوڑا سا اٹھا لے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی متون کی رائے ہے. عاجز اور فقیر نے اس پر اشکال کیا ہے کہ قرآن کریم میں دو جگہ ذکر ہے اور دونوں جگہ والا جنوب میں اور مستلقین نہیں ہے. ابن عمر کی روایت ہے فلاں کی ٹھیک ہے، لیکن اخبار احاد ہے. ہماری نماز شافی سے کیوں کم ہے؟ فتفکرت وتتبعت وتجسست فما وجدت له جوابا شافیا حتى رأيت فی احکام القرآن للجساس الرازی رازی الحنفیہ. اس نے کہا ہمارا مذہب بھی والا جنبے میں. چلو دیکھا آپ کا یہ فرض تو آپ کا بننا چاہیے جو میں حوالے دیتا ہوں شام کو، آپ شام کو گھر چلے جاتے، اس کو کتابوں میں نکالو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ متخصص کا کام تھا کہ وہ مراجع ہم نے تو دیکھ لیا ایک وقت میں، اور دیکھنے پر پورا اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی کہ جساس رازی نے صلاۃ المریض مستلقین علی قفاہ ورجلاہ الی القبلہ مسترد کر لیا. اس نے کہا لا بل علی جنبہ یصلی، اے مستجعا لا مستلقین. سمجھتا؟ اشکال پھر برقرار ہے. کیا اشکال ہے؟ جلدی کرو. اشکال یہ ہے کہ فقہ تو جساس رازی پر موقوف نہیں ہے. فقہائے احناف قاطبتاً مریض کی نماز مستلقین علی قفاہ لکھ چکے ہیں. مستجعن علی جنب کا فتویٰ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارا مذہب کے نص کے خلاف واقع ہوا ہے. علم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رشتہ والی تیرا کاگے نو ڈیر گران دے او کہا سے زان خلاصے پتھر لازین وہ اتنا راغد چوہ تو اور جو سمیت اراڑے نو ڈیر گران دے. میری ہمت یہاں تک تھی اس سے آگے نہیں کہ مجھے اتنا پتہ چلا کہ جو اشکال مجھے ہے وہ کسی اور کو بھی ہے. اور وہ کس کو ہے؟ جساس رازی کو احکام القرآن میں. اور اس نے مستلقین کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا یہ صلی علی جنبہ مستجع، اور دونوں جگہ آیتیں پیش کی. چونکہ وہ قرآن کا مفسر ہے نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ہے. آئی سمجھ میں؟ متخصصین کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلے پر قدر مطالعہ مزید کر لیں. چلو
وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روى في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري باب في من يتطوع جالسا. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة دیکھنا پڑے گا، یہ تو سوتے رہتے جگہ، ان کی عادت ہے، یہ نیند سے نہیں اٹھیں گے، یہ جنید نسل کے لوگ ہیں. ہاں. قال أبو عيسى حديث حفصة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة. استاذ گرامی قدر مولانا سب بنوری تراویح اس طرح پڑھتے تھے، 6 راتوں کی تراویح پڑھتے دارالحدیث میں، اور گیٹ بند ہوتا تھا تاکہ مسجد کی جماعت کا مقابلہ نہ ہو. اور جو لوگ پہلی رات سے بس وہی شریک ہوتے تھے، بعد میں کسی کو نہیں شریک ہونے دیتے کہ مسجد ہے وہاں پڑھو. وہ حسن حسین 2 بھائی تھے توامین، اکثر وہ پڑھتے تھے. اور کبھی وہ امین دیکھتا، میرا بھی استاد تھا، تجوید ان سے کچھ پڑھی تھی. اور ایک اور افریقی تھا. تو حضرت صاحب بیٹھے رہتے تھے، جب انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ 15-20 آیتیں رہ گئی تو اٹھ جاتے تھے تاکہ رکوع اچھی طرح ہو جائے. جی. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق رحمهم الله والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. وبه قال میرا بخاری شریف میں اس طرح ہے کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ ذرا طویل نماز پڑھاؤں، لیکن پچھلی صفوں میں خواتین ہوتی ہے اور ان کے بچے روتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ماں بہت پریشان ہوتی ہے، تو فأخفف ہو، بخاری میں فأتجاوز ہو، مختصر کر لیتا. یعنی احوال کا امام کو لحاظ کرنا چاہیے. مقتدیوں کے صحت اور مرض، آرام اور بے آرامی کا امام کو احساس ہونا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء صبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه. اس کی ماں پریشان ہو جائے. جی. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. ایک بالغ عورت، بالغ کو حائض کہتے ہیں، جس کو حیض آتا ہے وہ بلوغ کو پہنچتی، اور فرمایا کہ وہ دوپٹے اور شال کے بغیر نماز نہ پڑھے، سر اور بال ڈھکے. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي رحمه الله قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. یہ عجیب بات ہے، خاتون کے جسم کا سوائے چہرے، ہاتھوں کے کلائیوں سے نیچے اور پیروں کے ٹخنوں سے نیچے کے علاوہ جسم ننگا ہو گیا، کھل گیا نماز میں، تو نماز کہتے ہیں فاسد ہے.
آئی سمجھ. چلو. قال الشافعي رحمه الله وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. قدمین یا دین یا یعنی زندین یا چہرہ یہ ضرورت ہے. جی. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عيسى بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه من حديث عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الا من حديث عيسى بن سفيان. وقد اختلف اهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم انما كره السدل في الصلاة اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد فاما اذا سدل على القميص فلا باس وهو قول احمد. وكره ابن المبارك رحمه الله السدل في الصلاة. سدل کے دو مطلب ہیں. ایک سدل صغیر ہے. سدل صغیر اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کپڑا کندھے پہ ڈالا یوں, اور یہ طرفین نہ آپس میں ملائے ہیں اور نہ کسی اور چیز سے روکے. اوپر صدری ہے یا عبا و جبہ ہے تو پھر سدل نہیں ہے, کپڑا پکڑا گیا. اور یہ طرفین اسی طرح لٹکے ہوئے مرسلین ہو تو اس کو کہتے ہیں سدل صغیر. کندھے پر تولیہ یا رومال ڈالا اور سائڈ دونوں کھلے ہوئے ہیں. اگر ان سائڈوں کو اس طرح باندھ لیا یا کسی چیز سے جوڑ لیا یا اوپر صدری واسکٹ اور ابا قبا سے روک لیا, سدل نہیں ہوا, جائز ہے. لیکن کپڑا یوں کھلا ہے اور یوں کھلا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, مکروہ ہے. دوسرا سدل کبیر ہے اور وہ یہ کہ سر پر کپڑا ڈالا اور وہ دونوں طرف جو ہے وہ سائڈ کھلے پڑے ہیں, تو یہ سدل کبیر ہے. اس سے بھی زیادہ کراہیت ہے. چاہیے کہ یہ دونوں باندھ لے یا دونوں کو کسی کپڑے میں روک لے. عام طور پر اعراب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح رومال ڈالتے تو اصلاً ان کے بڑوں کا رواج اوپر ڈوری رکھنی تھی یا اوپر ابا پہننا تھا. اب ابا اتار کر کے سدل کرتے ہیں. لا عبرت لہم, کوئی اعتبار ان کا نہیں, کراہی اٹل ہے. چلو. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. وبه قال حدثنا پڑھو حصا. حصا کہتے کنکریوں کو. نماز میں کنکریاں ونکریاں نہیں ادھر ادھر کرو. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر ایسا کر رہے, آپ نے کہا یا ابا ذر مرتن او ذر. وہ ابو ذر ایک دفعہ کافی ہے ورنہ رہنے دو. سجدے میں آ رہی تو یوں کر لیا کافی ہے نا. علماء نے اس قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے کہ صلاۃ تسبیح حنفی فقہ میں ناجائز ہے. اس کے اندر گنتی ونتی پیش آتی ہے اور گنتی توجہ اللہ کے منافی ہے. اس میں 3 قول ہے. ایک ابن رجب حنبلی اور ابن تیمیہ و اعوانہم و اصحابہم فہم ینکرونہ انکارا محضا. دوسرا صوفیاء کا ہے, وہ مطلق قائل ہے, ابن المبارک ان کا بڑا ہے. اور تیسرا فقہاء و محدثین کا ہے, وہ کہتے احیاناً پڑھے اور ذہن میں بٹھائے, نہ تسبیح ہاتھ میں اٹھائے اور نہ گنتی کو زیادہ توجہ دے, کیونکہ 4 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ. وہ بغیر گنتی کے ممکن نہیں ہے. تفصیلات کے لیے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ, ضرور اس کو حاصل کرو, چھوڑنا نہیں. چلو. وبه قال حدثنا الحسين بن پہلے دیکھ لو کہ رسائل عبدالحی جو شائع ہوئے 6 جلدوں میں, اس میں ہے یا نہیں؟ میرا ہے اس میں. جی. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم. چپ ہے, کراچی کے چپ ہے. چلو. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم.
باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. نماز میں پھونک کے مارا، آداب نماز کے خلاف. چلو. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا ميمون ابو حمزة عن ابي صالح مولى طلحة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت راى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ فقال يا افلح ترب وجهك. قال احمد بن افلح یہ کیا پھونک کے مار رہا ہے جی؟ قال احمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال ان نفخ لم يقطع صلاته. وقال احمد بن منيع وبه ناخذ. قال ابو عيسى وروى بعضهم عن ابي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال ابو عيسى وحديث ام سلمة رضي الله عنها اسناده ليس بذاك وميمون ابو حمزة قد ضعفه بعض اهل العلم واختلف اهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم ان نفخ في الصلاة استقبل الصلاة. بعض اوقات بغیر وجہ کے نفخ في الصلاة سے نماز فاسد ہے جی. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وان نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم الاختصار في الصلاة والاختصار هو ان يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. کوک پہ ایسا ہاتھ رکھنا تو یہ نماز کے مسنون ہیئتوں کے خلاف ہے، اس لیے نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنا پتشی بانیلاس کے خدر نامناسب ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے تو معاف ہے جی. وكره بعضهم ان يمشي الرجل مختصرا ويروى ان ابليس اذا مشى يمشي مختصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشاعر في الصلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي رافع رضي الله عنه انه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها فالتفت اليه الحسن مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. هذا حسن مجتبی نے سے بال باندھے ہوئے سٹکے تھوڑا سا حسین جمیل سڑے ہوگا، نماز میں اسے پکڑ کے کھول دیا، غصے ہو گئے گا. غصے نہیں ہو، آپ کے نانا جان نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلو. وفي الباب عن ام سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي رافع رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم كره ان يصلي الرجل وهو معقوس شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو اخو ايوب بن موسى. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. نماز میں خشوع و خضوع سے پیش آنا. کہتے ہیں خشوع قلب ہے، خضوع اعضاء ہے. آرام تسلی سے نماز پڑھنا خضع، اور آرام تسلی دل میں محسوس کرنا خشع جی. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. مطلب ہے کہ نماز کے بعد آپ ہوتا ہے کہ یا رب دعا مانگیں. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے بعد دعا سنت طریقہ ہے، اور جب انفراد ثابت ہو جائے گا تو اتفاقی اجتماع بھی ثابت ہو جائے گا جی. قال ابو عيسى وقال غير ابن المبارك رحمه الله في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو خداج. قال ابو عيسى سمعت محمد بن اسماعيل رحمه الله يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فاخطأ في مواضع فقال عن انس بن ابي انيس وهو عمران بن ابي انس وقال عن عبد الله بن الحارث وانما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله وحديث ليس بن سعد اصح من حديث شعبة. باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الاصابع في الصلاة. نماز کے اندر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گجکی بنانا. نماز میں تشبیک الاصابع یہ منع ہے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال نماز میں تو کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کبھی کسی نے کیا ہے. مطلب ان کا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ہم نماز میں بالکل آزاد ہے،
آزاد نہیں ہیں، آپ آداب کے پابند ہیں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. وبه قال امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طول القیام احب من کثرت السجود، اور دیگر ائمہ کے ہاں کثرت السجود احب من طول القیام. ثمرہ اختلاف اس طرح نکلے گا کہ ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی، طویل قرات اور قیام کیا، اس دوران کسی دوسرے آدمی نے 10 رکعت پڑھی. اب 2 رکعت والے نے 4 سجدے کیے اور 10 رکعت والے نے 40 سجدے کیے. تو جو کہتے ہیں کثرت السجود اولا من طول القیام کالثلاثہ، اور جو امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے، وقوموا للہ قانتین، وہ افضل ترین ہے، ان کے نزدیک یہ 2 رکعت افضل ہے. چلو. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي صلاة افضل؟ قال طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وانس بن مالك رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. وبه قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي. پہلے طول القیام نقل کیا، پھر کثرت السجود. سمجھ گئے اختلاف کو کہ ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے. چلو. قال حدثني الوليد بن هشام المعطي قال حدثني معدان بن ابي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة، فسكت عني مليا ثم التفت الي فقال عليك بالسجود فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان فلقيت ابا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان رضي الله عنه فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. قال إسحاق رحمه الله أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق رحمه الله هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وصف طول القيام، وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. چلو. یہ تباہی کا اختلاف ہے. رات کو قرآن پڑھنا بڑا مزیدار ہے، دن میں سجدے کرنا، حالانکہ دن کی نماز رات کی نماز سے بڑی ہے ظہر کی. تو یہ تباہی کا اختلاف ہے. ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر رس. چلو. باب ما جاء في قتل الاسودين في الصلاة. اسودین سے مراد شرین مفسدین اے الحی والاقرب، مار او لڑم، سانپ اور بچھو. عام طور پر یہ زیادہ ہوتے ہیں، کچے مکانات ہوتے، کچی زمین تھی، ہر جگہ موجود ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، ایسی زندگی بنائی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے جان چھوڑائی. اور نہ ایسے درسگاہوں کے اندر امام مالک کی داڑھی میں کہتے باقاعدہ بچو نے کونسلا بنایا تھا، بچی بکیچو تو واہ منگزے نے کو لگا سوچا خبریں بہت سڑے رانی سیدھا امام ہو کدا خٹو کو غزڑونی خرسول والا. کئی اتفاق ایسا زندگی میں ہوتا ہے. چلو. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن زمزم بن جوز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. دو شری درندے ہیں، ایک سام دوسرا بچھو.
یہ آدمی کو کاٹتے ہیں، نماز میں سامنے آ گئے تو چھوڑتے تھوڑے ہی وہ، کہتے ہیں ان کو خارش ہوتی ہے باقاعدہ کاٹنے کے لیے، جب یہ کاٹ دیتے ہیں نا تو خارش ٹھنڈی ہو جاتی ہے. سب بدعتیاں نہیں کر جنگوں نے بڑھتے یار نست. ہمارے استاد مولانا عبداللہ کاکا خیل تراوی پڑھا رہے تھے، پیچھے ان کے والد نافع گل مولانا وزیر میں سے وزیر مالٹا سب کھڑے تھے. سام پایا چجے کو مولانا نماز میں آگے بڑھے اور پتھر لیا مارا اس کو، سام قتل ہو گیا. پھر واپس مسلح پہ آئے، تلاوت جاری ہوئی. عالم تھے بہت اچھے. عدنان کاکا خیل کے والد مولانا عبداللہ کاکا خیل ضرب المثل ادیب تھے، اتنا بڑا حافظ. ان کے حافظے کو حضرت بنوری مانتے تھے. بنوری ٹاؤن میں متنبی ہماسا یہ پڑھاتے تھے، لیکن اور طرح پڑھاتے، اس جیسے کوئی نہیں پڑھا سکتا. ہر علم اور فن کے امام تھے. خوبصورت کپڑے پہنتے تھے کہ سادہ ڈیر زیادہ. یہ بڑے بڑے کالر ہوتے تھے. کالر یا نہیں ہوتے؟ بنوری ٹاؤن کا فیصلہ تھا کالر کاٹو. حضرت نے کہا عبداللہ پر دیا رضا غریب سمو ہے، عبداللہ سمو ہے مولانا میں ڈیر گرانو ڈیر مینو پہ مشرانو یادگار وزیر گل میں سے ابرارو نافع گل میں سے جو کا حضرت بنوری فضل محمد کو کہا پریز ہمارا ہے عبداللہ پہ کے بادشاہ ہے آپ درست رہا لولی کالر پہ اولاڑ. لا الہ الا اللہ. یعنی آپ ان کے حافظے کا اندازہ لگائے. عرب مہمان آئے تھے، شیخ الازہر بھی ساتھ تھا، دکتور عبد الحلیم محمود، جن کے متعلق حضرت بنوری کہتے تھے ابن حجر و عینی کے بعد عالم مصر میں آیا ہے، پورا عالم. تو ایک شاعر عربی نے کہا ولنعم ما قال فلان. مولانا عبداللہ نے کہا ھذا لیس لہ بل ھذا لفلان. شعر ابھی پڑھا ہی نہیں ہے اور مولانا نے لقمہ دیا کہ یہ اس کا نہیں اس کا ہے. تو پھر جب وہ پڑھ لیا مولانا کا چلو پڑھ لو، جب پڑھ لیا تو وہی نکلا. حضرت نے کہا یہ اس کا نہیں ہے. تو پھر اس پر علماء نے بحث کی، کہا حافظہ اتنا تند و تیز تھا کہ صدور سے قبل پکڑ لیا. یا اللہ تو وہ چنانچہ ان کے دو چچے جو تھے نا، خیستہ گل اور سفید گل، دونوں دیوانے تھے. دیوانے اس لیے تھے کہ دماغ ڈیر زیاد ہو، سر کے مازغد عام و انسانانو زیاد ہو. لیوانی شو کتکانی دا بادام، کتکانی دا بادام جنگری دا برابر غر تبو ختم. کہتے ہیں کہ دماغ ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا تھا اور استعمال ہو نہیں سکتا تھا تو پاگل ہو گئے. تو حضرت الاستاذ مولانا عبداللہ کاکا خیل رحمت اللہ علیہ ہم وقت قرآن شریف پڑھتے تھے. فجر کے لیے جاتے تھے نا تو شروع کرتے تھے، عشاء سے آتے تھے تو ختم ہو چکا ہوتا. 24 گھنٹے قرآن میں اور سو کے پویول نا میں تپوسو کرنا تنور سرازی نا. میں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ وقت میں مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں، مجھے اور کیا آتا ہے، صرف قرآن مجید یاد کیا. بنورما سرازی نا تواضع کو حالانکہ بڑے بڑے مفتیان بنوری ٹاؤن کے میں نے ان کے سامنے بھی دیکھا ہے حضرت اصلاح کرتے اور عربیت کا یہ عالم تھا کہ حسن جان اور شیر علی شاہ سے جب پوچھا گیا میں عبداللہ کو پکے سم ورنہ نہ ہوتے کہ ناغوں نے عربی سوکلی کریش. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کے قبور اجساد ارواح منور معطر فرمائے اور ان کے نسل و نسب میں دیر تک خیر الرجال اور صالحین لائے. چلو. وفي الباب عن ابن عباس وابي رافع رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله وكره بعض اهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاه. قال ابراهيم ان في الصلاه لشغلا والقول الاول اصح. یہ دوسرا قول بے خبری پر حمل ہے. جی. باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام وبه قال حدثنا قتيبة قال نماز کے اندر 3 قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، یا واجب ترک ہوتا ہے، یا تاخیر فی الواجب 2، یا تاخیر فی رکن من ارکان الصلاۃ. نماز میں حنفی فقہا کے نزدیک
بترک احد الثلاثہ یجب سجدۃ السہو لا رابع لہا، چوتھی کوئی وجہ نہیں، یا واجب ترک ہو جائے ایک، جیسے ضم صورت واجب ترک ہو گیا، یا تاخیر قاعدے کے لیے نہیں بیٹھا، اٹھنے لگا پھر بیٹھ گیا، گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تھے تو تاخیر ہو گئی، فی الواجب قاعدہ اولا واجب ہے، یا کوئی رکن من ارکان الصلاۃ، جیسے تیسری رکعت 4 رکعت والی فرض ہے اور یہ نہیں اٹھا، بعد میں اٹھا تو بھی رکن میں تاخیر ہو گئی نا۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ 3 وجوہات ہیں، میں نے تتبع کیا ہے فتح القدیر کا، البحر کا، النہر کا، تبیین کا، حامدیہ کا، سراجیہ کا، ما وجدت لها رابعہ فلو انبانی احد بالرابع اقل له من الشاکرین۔ جب ان وجوہ ثلاثہ میں سے کوئی وجہ واقع ہو جائے تو نماز کے اخیر میں عبدو و رسولو تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کر لے اور پھر قاعدہ شروع سے کر کے نماز ختم کرے۔ ہمارے نزدیک اس کو کہتے ہیں سجدتین بعد السلام۔ شوافی کے نزدیک جب سلام کا وقت آ جائے تو 2 سجدے کر لے اور بس پھر سلام پھیرے، اس کو کہتے ہیں سجدتین قبل السلام۔ اور مالک کے نزدیک الدال بالدال والقاف بالقاف، وفی حکایت وقع بینہ وبین ابی یوسف بعرفات لما اجتمع فی موسم الحج وقد ذکرتہ من الحرمین الشریفین فلا فائدۃ فی الاعادہ۔ چلو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس۔ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن نے پڑھو عبد الرحمن پڑھو۔ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، یہ عن جو ہے نا جتنا بھی ہجڑا ہے اتنا تو 2 خوشی چھوٹے چھوٹے ہوں گے کہ ذرا سا عمل تو کریں۔ قال عبد الرحمن، رأيت عبد الرحمن وعن عبد الرحمن۔ چلو وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة والسائب القاري رضي الله عنهما كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم۔ قال أبو عيسى حديث ابن بحينة رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي رحمه الله يرى سجود السهو كله قبل التسليم، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا۔ وقال أحمد وإسحاق رحمهما الله إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة رضي الله عنه وعبد الله بن بحينة رضي الله عنه وعبد الله بن مالك بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني رحمه الله۔ قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي رحمه الله، وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس۔ اسی مسئلے میں ابو یوسف نے مالک کو گیر لیا تھا، دغه مسئلہ ہوا تھا غلط ہے کہ عرفات کی، اور تو یہ ٹولی مسئلے کی کمزوری۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی فقہ پر بہت متعجب رہتے تھے، بہت زیادہ کھلوایا بھی تھا کہ آپ فقہ نہ بیان کریں، آپ فقہ میں بہت کمزور ہیں۔ اس نے کہا ہم اہل مدینہ کوفہ والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ امام ابو یوسف کی بات نہیں مانی گئی، خلیفہ منصور نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے جسمانی دے دی، کفن کے اندر یہ ایک مونڈا نہیں تھا، داما تکڑی ہوا وہ آلے اسا۔ اسی طرح امام بخاری کو بھی ابو حفص کبیر نے منع کیا تھا کہ آپ فتوی نہ دیا کرے، حدیثیں سنایا کریں، فتویٰ آپ کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی نہیں مانا، فاخرج من بخار۔ اللہ تعالیٰ نے فقی تفوق احناف کو بڑا زبردست دیا ہے۔
لوگ کہتے ہیں رسول اکرم دنیا سے تب گئے جب صحابہ کو پختہ کیا، اور امام ابو حنیفہ تب گئے کہ شاگردوں کو کندن بنایا، فولاد بنا دیا، ٹھول جہان سر پہ جھگڑا اختر تھوڑی ملیاں پس گرے دل۔ اوزائی شام میں ڈرتا تھا، سفیانین کوفہ میں، ابو مرصد اور سارے، اور مالک کے مدینہ کے راگیر کڑا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پر ہمارے شیخ المشائخ زاہد الکوثری نے جوہری کتابیں لکھی ہے۔ ایک غیرتی حنفی عالم کو چاہیے کوثری کی کتابیں دیکھے۔ امام ابو یوسف پر بہت اچھی کتاب لکھی، حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی۔ چلو وقال احمد رحمه الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي سهو فيستعمل كل على جهته يرى اذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة رضي الله عنه وانه يسجدهما قبل السلام، واذا صلى الظهر خمسا فانه يسجدهما بعد السلام، واذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فانه يسجدهما۔ کوئی شک نہیں کہ انتشار روایات میں موجود ہے، اس لیے فقہائے کرام بھی منتشر الخیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امام اعظم اور ان کے تلامیذ کے قبور نور و رحمت سے برے، انہوں نے دفع تعارض و نزاع فرمایا، ایسے اصول مسلمہ رکھے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی اشکال نہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ دو مسئلے دیکھنے کے بعد ابو حنیفہ کی فقہ کو تاج ماننا پڑے گا۔ ایک حاجت اصلیہ کی تعریف جو ابو حنیفہ نے کی، حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں، اور دوسری یہ سجود سہو میں جو اخبار تتر بتر کو یکجا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا علم حدیث کا بہت بلند و برتر ہے، اور یہ ائمہ مشہورین ان کے سامنے اطفال سے بیان ہے۔ چلو وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام. وقال إسحاق رحمه الله نحو قول أحمد رحمه الله في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصان يسجدهما قبل السلام. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة أم نسيد فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين رحمه الله. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني الأشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي مهلب عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الله الثقفي وغشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. بس مولوی صاحب الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين
سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ مولانا محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کے گھر والوں کے والد یعنی مولانا کے سسر کا انتقال ہوا ہے، مولانا انہی کی وفات پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور رفع درجات فرمائے، ان کی اور ہماری بشریات و خطیات معاف فرمائے، حسنات قبول و متضاعف و متضاد فرمائے، مولانا موصوف کو اور جملہ غمزدوں کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔